کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا خون پیش کر کے اسلام کو پربہار کیا۔ یہ ایسا معرکہ ہے حق و باطل کا کہ جس نے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی ہے، اور یہ مظلومانہ شہادت یہ حق و باطل کی تفریق کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دو شہزادوں سے بہت محبت تھی۔ بخاری کی روایت ہے، آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا میرا چھوٹا کدھر ہے؟ وہ انہوں نے کہا اندر ہے، اس کو بلاؤ۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو یوں کر کے پکڑ لیا اور اپنے اوپر چڑھا لیا، اپنے سے آپ نے چمٹا لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو بس پھر اس کے بعد میرا یہ معمول بن گیا کہ مجھے حضور کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ پیار حضرت حسن سے ہو گیا۔ اہل بیت سے ہمیں اپنے گھر والے پیارے ہیں، پیارے کہ نہیں پیارے؟ اپنے بال بچے کسے نہیں اچھے لگتے؟ تو اپنے بال بچیاں نو کوئی غلط نہیں کہندا، اپنے بال بچوں سے سبھی کو محبت ہوتی ہے۔ حضور کو بھی اپنے خانوادے سے، اپنے اس گھرانے سے شدید محبت تھی، اور نبوت ویسے ہی نرم دل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم دل۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ آپ کی اوپر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اگر آپ نرم نہ ہوتے تو یہ آپ سے بھاگ جاتے۔ تو اللہ نے یہ نرمی آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ کا اپنا نام ہے رؤوف، اپنا نام ہے رحیم، یہ دو صفاتی نام ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، رؤوف بہت زیادہ درگزر کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، اور رحیم بہت زیادہ معافی دینے والا، مبالغہ۔ اور اللہ نے یہ دونوں صفاتی نام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے محبوب کے رکھے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے کہا کہ میں بھی رؤوف اور رحیم ہوں، میرے نبی بھی رؤوف اور رحیم ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے، میں بندوں کے لیے ہوں۔ تو نبوت ویسے ہی نرم دل ہے۔ تو آپ کا اپنے خاندان سے متعلق جو پیار کا معاملہ تھا وہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ آپ باہر تشریف لائے، چادر اوپر لی ہوئی، تو ایک صحابی کہتے ہیں حضرت عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی وہ حرکت ہو رہی چادر میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے چادر اتاری تو ایک جانب حضرت حسن تھے، دوسری جانب حضرت حسین تھے۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، آپ نے دعا دی کہ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ واحب من یحبہما، کہ جو ان سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے بھی پیار فرما۔ تو اہل بیت سے محبت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، میرے بعد ان کو پکڑ لینا، گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت ہے، میرے گھر والے۔ ان کی زندگی کو اپنا لینا، گمراہی سے بچ جاؤ گے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہی دو شہزادے جو آپ کا نور نظر تھے اور جن کی آپ نے تربیت فرمائی اور جن کے بارے میں آپ کو خبر بھی دے دی گئی، پتہ چل گیا، علم آ گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے نہیں آیا، تو کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ آپ گھر کے اندر کے حصے میں، حجرے میں تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ آ گئے کھیلتے ہوئے۔ تو اماں جان نے ان کو روکا، تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے انہوں نے انگلی چھڑائی اور بھاگ کر اندر۔
تھوڑی دیر کے بعد اندر سے حضور کی آواز سے آواز آئی رونے کی، اونچی آواز سے آپ رو رہے ہیں، اونچی آواز باہر آئی رونے کی۔ تو اماں جان گھبرا گئیں، پتہ نہیں کیا ہوا، بھاگ کر اندر گئیں تو دیکھا تو آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یوں کر کے اپنے ساتھ چمٹایا ہوا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا اور بلند آواز سے رو رہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو فرشتہ آیا تھا اللہ کی طرف سے مجھے پیغام دے گیا ہے کہ میرے اس بھتیجے کو میری امت قتل کر دے گی۔ خبر مل گئی، پتہ چل گیا کہ شہید ہو جائیں گے، لیکن دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا، تاکہ کل کلاں کو یہ نہ کہے کہ ہم نے قربانی دی، آل رسول نے قربانی نہیں دی۔ آپ نے فرمایا دیکھو میرے گھرانے کی طرف دیکھنا، اور پھر آپ نے اپنے گھرانے کے بارے میں دعا مانگی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ اسی مانگتے نا یا اللہ ساڑی روزی بہتی کر دے، اور حکم بھی ہے مانگو، لیکن آپ نے اپنی آل اولاد کے لیے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے اے اللہ میری آل اولاد کی جو روزی ہے نا وہ گزارے کی رکھنا، گزارے کی رکھنا، کیونکہ مال اکثر آدمی کو سرکش بنا دیتا ہے، بغاوت پہ لے جاتا ہے، نافرمانی کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ آپ نے خود بھی آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا، اور یہ بات پیش کی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو یہ مکہ کے پہاڑ سونے چاندی کے بنا کے آپ کے ساتھ ساتھ چلا دیے جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے تاکہ میں کھا لوں اور تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے دن مجھے بھوکا رکھا جائے تاکہ پھر تیری طرف دعا کروں تو اسے مانگوں اور پھر مجھے دیا جائے۔ تو یہ حضور کی اپنے بنا۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے پیش کیا اللہ نے کہ آپ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں یا فقیری والی؟ بادشاہت والی چاہتے تھے بادشاہت والی لے لو، اور اگر فقیری والی چاہتے ہیں تو فقیری والی لے لو۔ تو میں نے اپنے لیے فقیری والی نبوت کو پسند کیا، اور آپ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے امت کے غریبوں میں رکھنا، اور قیامت والے دن بھی اپنے امت کے غریبوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ اسی کہنے نا پیسے والے بڑی دولت ہے، اس کے تعلق بناؤ، اس کے پاس بڑی زمین ہے، اس کے پاس بڑی جائیداد ہے، بڑی کار کوٹھیاں، کیا کتنا کٹھا کر لوگ۔ حضرت حسین کو تو پیشکش تھی کہ چاہتے ہو تو سب کچھ بچا لو، جان بھی بچا لو، حکومت بھی اپنی الگ سے بنا لو، وہاں پہ جا کے سب کچھ کر لو، لیکن حق کا فرق واضح کرنا تھا، فاسدین کی حکومت کو للکارنا تھا، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنا تھا۔ تو بتایا کہ فاسقوں کی حکومت قبول نہیں ہے، ان کی بیعت قبول نہیں ہے، نہیں کی۔ اور عجیب اللہ نے شہادت دی ہے کہ وطن سے بے وطن ہیں، گھر سے باہر ہیں، وطن بھی چھوڑا ہوا ہے، گھر بھی چھوڑا ہوا ہے، اور راستے میں ہیں، اور جو منزل ہے کوفے سے بھی باہر ہیں، کربلا کے میدان میں۔ وہاں پہ پہنچا کے اللہ نے ایسے ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پہ آدمی یا اس پار یا اس پار، یہ مرحلہ اللہ لے کر آئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار پر، تاکہ امت کو فرق پتہ چلے کہ چیزوں پہ بکنا بند کر دیں، مال اور دولت کے رسیہ بن کے زندگی نہ گزاریں۔ یہ نہ کہیں کہ مال ہوتا تو سارا کچھ ہی تھا، مال نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں مال بھی حاصل ہو سکتا ہے، دولت بھی مل سکتی ہے، سب کچھ مل سکتا ہے ایک بول پر، لیکن امت کو پیغام دینا ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل کو کبھی پسند نہ کرنا، جب باری آئے تو حق کے ساتھ کھڑے ہونا، باطل کے ساتھ مت کھڑے ہونا۔ اس کے لیے تمہیں جتنی مرضی قربانی دینی پڑے دے دینا،
اور کیسی قربانی کہ ایسی قربانی کہ جو مثال بن گئی، انتہائی مظلومانہ۔ اور منافقین نے جب شہید کیا ہے آپ کو اور سر مبارک آپ کا کاٹ لیا اور کاٹ کے اس کو نیزے پہ چڑھا دیا، پھر وہاں سے ابن زیاد کے دربار میں لا کے رکھا، پھر وہاں سے انہوں نے اٹھایا اور کوفہ کے بازاروں میں پھرایا، وہاں پہ چکر دیے۔ اس میں اطہر کے ساتھ یہ ہوا کہ گھوڑے دوڑا دیے، پانی چھوڑ دیا، لاشوں کا مسئلہ کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اور اخیر لبوں پہ تھے جب سب کچھ بچا بھی سکتے تھے لیکن قربان کر دینا پسند فرمایا۔ اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو کے ختم ہونے لگا، سورج ڈھلنے لگا، تو نائبین نے نماز کی طرف متوجہ کیا، تو امام علی مقام نے آواز سے ان سے کہا کہ جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ جنگ کے موقع پہ لڑائی ہو رہی ہے اور اکثر اہل بیت شہید ہو چکے ہیں، سامنے ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، نماز جا رہی ہے، لیکن امت کے لیے پیغام یہ ہے کہ کربلا کے میدان سے پیغام ہے میرا امت کے لیے۔ امام علی مقام فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز قضا، سب بولو، نہیں کی، تم بھی نماز کو قضا مت کرنا۔ بیٹھے بیٹھے نماز چھڑ دی تھی، جاندے آندے نماز چھڑ دی، کھاتے پیتے ہی نماز چھوڑ دی، ہنسی خوشی میں غمی میں تھوڑا سا کوئی معاملہ آیا نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ نہیں، کربلا والوں کی نماز یاد کرو۔ انہوں نے کہا جنگ نہیں روک سکتے، تو پھر فرمایا اپنے ساتھیوں سے آدھے ان کو روکو، آدھے آ کے میرے ساتھ نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو، ان کو روک کے رکھو، آدھے ہم نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الخوف، جنگ کی نماز جس کے احکام قرآن میں موجود ہیں۔ تو کہا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی کیا؟ اور رات کو سوئے ہیں اور مسکراتے ہوئے اٹھے، بہن نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور کی زیارت ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسین میں لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ جنت پکی ہے، اللہ کے رسول استقبال میں ہیں، پیاس سے جاں بلب ہیں، جسم ادڑے ہوئے ہیں، کٹے پھٹے ہوئے ہیں اور خون بہہ رہا ہے، جنت سامنے مشتاق ہے، جنت کے مقام طے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پہلے کہہ دیا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے میرے یہ شہزادے سردار ہیں، ان کے عام جنتی نہیں ہے، سردار ہیں جنت کے۔ اب تو نماز چھوڑ دیتے، کم از کم ایک ہی نماز تھی، آخری نماز ہے، چلو نہ بھی پڑھی تو نہ، اب تو چھوڑتے نا نماز، اب تو روا بھی تھا۔ اللہ کا سجدہ نہیں چھوٹ سکتا، اللہ کا سجدہ نہیں چھوٹ سکتا، کسی حالت میں نہیں چھوٹ سکتا۔ ایسی نماز تاریخ میں کسی نے نہیں پڑھی ہوگی جیسے کربلا میں حسین نے پڑھ کے دکھائی۔ تیر لگے ہوئے ہیں، نیزے کھبے ہوئے ہیں، اور پیاس کے ماروں جان جو ہے وہ زبانوں پہ ہے، پانی نہیں ملا ہے، کھانا نہیں ملا ہے، بھوک سے اور پیاس سے جان نکل رہی ہے، اور اپنے ہی خون کا ذائقہ منہ میں اتر رہا ہے، اور ساتھیوں سے کہا کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی ہے، اور نماز پڑھ کے امت کو پیغام دیا ہے کہ نماز کسی حال میں نہیں چھوٹ سکتی، نماز کا سجدہ قضا نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب انہوں نے اس طرح سجدے کیے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا۔ آگے آئیں لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ نماز پڑھ کے دکھائے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
تو نماز پڑھ کے پیغام دیا کہ نماز قضا نہیں کرنی۔ مدینہ میں اپنی جوانی گزار کے پیغام دیا کہ جوانی یوں گزارنی ہے، پاک پاکیزہ جوانی گزاری۔ 57 سال کی عمر تھی جب شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ 35 حج پیدل چل کے مدینہ سے کیے، مدینہ سے 35 حج پیدل چل کے فرما۔ شہید ہو گئے تو پیچھے نشان تھے۔ زین العابدین سے پوچھا گیا، فرمانے لگے کہ یہ اب ان بوریوں کے نشان ہے کہ جن کو بھر بھر کے اپنی کمر پہ لاد کے غریبوں کے گھروں میں خود دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور وہی سر لا کے رکھا جاتا ہے ابن زیاد کے دربار میں کہ اس کے پاس چھڑی تھی، اس نے مارنی شروع کی، منہ پہ ماری، اور کیا ظلم ہے عظیم، تو پھر ماری، پھر ماری، اور مذاق کرنے لگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ موجود تھے دربار میں، کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بدبخت اس کو پیچھے کر، کہ یہ وہ چہرہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چوما ہے، یہ وہ آنکھیں ہیں جن کو حضور نے بوسے دیے ہیں، یہ وہ وجود ہے جس کو خود حضور نے اپنے وجود کے اوپر سوار کیا ہے۔ آپ باہر تشریف لائے، حضرت حسن حسین آپ کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ صحابی نے دیکھا، انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے، کیا سواری ہے، سواری تو دیکھو کتنی خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا سواروں کو تو بھی دیکھو کہ سوار کتنے خوبصورت ہیں، ان کو بھی تو دیکھو نا، تمہیں تو سواری اچھی لگ رہی ہے، تو جو سوار ہیں یہ بھی کیسے اعلیٰ ہیں، کیسے خوبصورت ہیں، کہ جن کو حضور نے لاڑ لڑائے اور سجدے میں تھے، اوپر آ کے بیٹھ جاتے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے، وہ بیٹھے رہتے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا۔ فرماتے کہ لاؤ میرے بچوں کو، حضرت فاطمہ لے کر آتی تو آپ سواری بن جاتے اور ان کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا لیتے، اور کمرے میں دو جہانوں کے سردار وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اپنے بچوں کے ساتھ محبت دیکھو، یوں کر کے آپ پھیرا دلا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بچوں کہ تمہاری سواری کیسی ہے؟ ان سے پوچھتے کہ مزہ آ رہا ہے؟ ان شہزادوں کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی کیا ہی کہنے۔ تو اس لیے محترم عزیزو، یہ وہ چہرہ ہے جو کٹا پڑا ہے آج، اور چہرے پہ بھی چھڑی ماری جا رہی ہے۔ پھر یہاں سے اٹھایا، پھر کوفہ کے بازاروں میں گھمایا، پھر وہاں سے لے کر یزید کے دربار میں شام لے کر گئے۔ ایک عجیب مظلومیت کی انتہا درجے کی تاریخ ہے، اور سبق یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، اللہ کے دین کے ساتھ عہد وفا کرو۔ ہاں دین پہ آنچ آئے تو پھر جان کو جان نہ سمجھو، پھر اپنی جان کو پیش کرو، پھر حق کا پیغام امت کو منتقل کرو، پیغام دو، پیغام کربلا۔ تو اسے حرام نہیں چھوٹ رہا، تو اسے زبان سے گالیاں نہیں چھوٹ رہی، تو اسے زبان سے دوسروں کی غیبتیں نہیں چھوٹ رہی، تو اسے والدین کی عزت نہیں ہو رہی، تو حرام مال کا چسکا تجھے پڑ گیا، چند دن کی زندگی کو تو نے عیاشی کا اڈا بنا لیا، تو کیا سمجھتا ہے ہمیشہ یہاں پہ رہے گا؟ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے جوانی تیری ہمیشہ رہے گی؟ زندگی تو ہمیشہ ہی جیوں گا تھے؟ نہیں، موت کا پنجہ ان قریب تیری پشت پہ پڑنے والا ہے، پتہ لگ جائے گا۔ تو اس لیے حرام کو چھوڑو، حلال پر آؤ، بے دینی کو چھوڑو، دین پر آؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، حافظ عالم کاری بناؤ، دین کا مجاہد بناؤ، غیروں کی غلامی سے اپنے آپ کو نکالو،
تو فلانی کی غلامی، فلانے کی غلامی، تو جو شیطان کی غلامی کر کے بیٹھا ہے، تو جو یزیدیوں کا روپ بنا کے بیٹھا ہے، تو جو یزیدیوں کی غلامی کر کے بیٹھا ہے۔ ہم حسینی ہیں، حسینی، حسین رضی اللہ عنہ جیسا چہرہ بناؤ، ان جیسا کردار بناؤ، داڑھی نہ کاٹا کرو، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ داڑھی رکھو، داڑیاں رکھواؤ، مشابہت کرو، من تشبہ بقوم فہو منہ، آپ نے فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کر دے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نے روزہ رکھا محرم کا، 10 محرم کا، نفلی ہے، کوئی رکھنا چاہے تو اس کا اجر بہت ہے، نہ بھی رکھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن حضور رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے روزہ رکھا تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا کیوں؟ تو بتایا گیا کہ اس دن میں 10 محرم کو اللہ نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پہ وہ روزہ رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو اچھا، آئندہ جب آئے گا محرم تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، ان کی مخالفت کروں گا۔ اور فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، موافقت کا حکم نہیں، مخالفت کا حکم ہے۔ جہاں تشابہ ہو، ان کی مشابہت ہو، وہاں اس کو ترک کر دو۔ تو یہ داڑھی منڈانا یہ یہود و نصارہ سے مشابہت ہے، حضور سے، حسن حسین سے مشابہت نہیں ہے۔ سارے بولو، حسن حسین سے مشابہت نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا کہ جنہیں جہدے نال جانا نا قیامت والے دن او دے ورگا بن جائے، او دے ورگا بن جائے، پنجابی دے یا ترجمہ کر دے، او دے ورگا بن جائے۔ باقی اعمال بھی اپناؤ، ظاہری مشابہت بھی، لباس کی مشابہت سب سے بڑی مشابہت ہوتی، حلیے کی مشابہت سب سے بڑی مشابہت ہوتی۔ پولیس والا ہوئے فوج دی وردی پا کے بہ جائے تسی کی انہوں پہچان سکتے، وردی سے پتہ چلے گا نا، وردی بتاتی ہے آدمی کا۔ تو حلیہ ظاہری نیکوں جیسا بناؤ، اللہ کو پیار آئے گا، اللہ باطن بھی بنا دیں گے ایک دن۔ نمایا کہ اچھوں کا حلیہ تو بناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے